بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان، بہت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 806 چل رہی تھی، اس کا آخری اختتامی اب حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا ہوگا، اور اب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے۔ تو اس سے فرمائے گا کہ تمنا کرو، تو جتنا اس کے ذہن میں ہوگا وہ سب تمنائیں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے ذہن میں خیالات ڈالے گا، وہ اور تمنائیں کرے گا، اور پھر جب وہ فارغ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے لیے اس کا ایک گناہ مزید ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اور اسی میں آگے دوسری روایت جو لکھی ہے کہ اس کا 10 گناہ ہے۔ اور ایک روایت میں یہاں نہیں ہے، مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا یا رب کریم اب میرے لیے جنت کہاں ہوگی؟ سارے لوگ اپنے اپنے درجات میں پہنچ گئے ہوں گے، مجھے کچھ جگہ مل جائے گی اندر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو داخل ہو، تیرے لیے اس دنیا سے جو دنیا تھی تمہاری، اس سے 10 گنا بڑی جنت تیرے لیے ہے۔ یعنی جتنی ہماری دنیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یا تو پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ دے گا، یا جتنی دنیا ہمیں دنیا میں حاصل تھی، ٹھیک ہے نا، جتنا دنیاوی مال و متاع اس سے 10 گنا زیادہ دے گا۔ لیکن ہمیں وسیع مفہوم میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جگہ عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب ہمارے بعض بھائی بہن خصوصاً جو سائنس سے کم تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اسپیس کے بارے میں ڈاکومنٹریز وغیرہ کم دیکھی ہیں، کم باتیں سنی ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی جنت دی جائے گی تو اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ یہ تو سب سے ادنا ترین جنتی کے بارے میں ہے کہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی دی جائے گی۔ جو اعلیٰ ترین جنتی ہوں گے انہیں دنیا سے کتنے ہزار گنا بڑی جگہ دی جائے گی، تو کہاں سے ملے گی جگہ اتنی ساری؟ یوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض اوقات عقل میں بات آتی نہیں ہے۔ ان کو میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ دیکھیں، فرض کر لیں کنواں ہو، کافی چوڑا کنواں ہو، اس میں اندر ایک مینڈک پیدا ہوا، اور اس میں پتھر بھی ہیں، پودے بھی ہیں، اور پانی بھی ہے۔ تو وہ اتنا سا ننھا سا مینڈک ہے اور بہت چوڑا کنواں ہے، اس میں جتنا پانی ہو تو اس کو ایسے لگے گا جیسے سمندر ہے پورا، اور جو اونچے اونچے پتھر رکھے وہ پہاڑ کی طرح لگیں گے، جو اس میں پودے اگ گئے ہیں وہ درخت کی طرح لگیں گے۔ اور وہ اوپر کو جب دیکھے گا تو اس کو کنویں کا دہانہ جو نظر آئے گا، اس سے وہ آسمان کو دیکھے گا، وہ سمجھے گا کل آسمان یہی ہے جو اوپر مجھے نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح وہ کنویں میں زندگی گزار دے گا۔ تو وہ سمجھے گا اتنی ہی بڑے بس جگہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس مینڈک کو نکال کر کنویں سے باہر رکھ دیں تو حیران ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ جن کو وہ پہاڑ سمجھ رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھے، اس سے کئی گنا، ہزار ہا گنا بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے درخت، اور اتنی وسیع زمین۔ تو اس کو احساس ہوگا یار میں تو کنویں کے اندر تھا، واقعی کنواں بڑا محدود تھا، دنیا تو بہت بڑی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک دنیا میں ہیں جس کو ارتھ کہتے ہیں، آپ ایک سیارہ ہے جو بہت چھوٹا سا ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس پوری دنیا کی کبھی سیر نہیں کر سکتے، بلکہ آپ جس محلے میں جس جگہ رہتے ہیں اس کی تمام گلیوں کے اندر آپ نہیں گھسے ہوں گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، کیونکہ میں خود جس علاقے میں بچپن سے لے کر اور اس عمر تک رہا، میں اس کی چند مخصوص گلیوں میں ہی آتا جاتا رہا جہاں دوست تھے، کچھ رشتہ دار تھے، بس باقی ہم مین روڈ سے گزرتے ہیں لیکن گلیوں کے اندر کون جاتا ہے؟ تو ہاں، جس علاقے میں آپ کو 40 سال 50 سال گزر جائیں اور اس کی بعض بہت ساری گلیاں تک آپ نہ دیکھیں، پوری دنیا تو دور کی بات ہے۔ تو بس ہم اصل میں زمین میں کنویں کے اندر ہیں، سمجھ لیں۔ جب اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی آسمان ہے، لیکن ذرا اس کی وسعتوں میں داخل ہو جائے اور زمین کی محدود جگہ سے باہر نکل جائیں تو جو اسپیس میں جاتے ہیں، خلائی شٹلز وغیرہ جاتی ہیں، جو لوگ گئے ہیں یا یہاں سے کھڑے ہو کے جو پکچرز لے رہے ہیں تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے۔ اب دیکھیں سورج جو ہے وہ ہم سے کئی لاکھ میل دور ہے، کلومیٹر دور ہے، کئی لاکھ، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کروڑوں میل دور ہے، اور زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، 22 لاکھ 21 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اب اندازہ کریں وہ کتنا بڑا تو سورج ہے، اور اتنے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں سے دھوپ یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ صرف سورج، اور سورج جس مطلب آسمان میں ہے یا خلا جو مطلب اسپیس میں ہے،
آپ دیکھ لیجئے اتنا بڑا اس میں سمایا ہوا اتنا سا نظر آتا ہے، تو سوچیے کتنی بڑی دنیا، کتنا بڑا اسپیس ہے۔ یعنی ہم جب یہاں سے باہر نکلیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اذن عطا فرما دیا، آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اگر آپ نیک ہیں تو نیک آدمی کی روح کو مقید نہیں کیا جاتا، وہ ہر جگہ جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ اللہ سے یہ بھی دعا کر لیا کریں کبھی، جو نیک حضرات ہیں، اور ہر ایک کر لے، خیر اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب میں مر جاؤں تو میری روح کو آزاد کر دینا، کہ میں پورے آسمان کے اندر جہاں چاہوں جا سکوں۔ پھر آپ جا کے اس کی وسعتیں دیکھ لیجئے گا کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی۔ یعنی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ زمین کی طرح ایک سیارہ دریافت کیا گیا ہے، جس پر پہنچنے کے لیے اگر ایک خلائی شٹل اس طرح کی بنائی جائے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 116 میل طے کرے، ایک سیکنڈ میں 116 میل طے کرے، تو 70 سال میں وہاں تک پہنچے گی۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک سیکنڈ میں 116 میل، اگر کوئی آگے پیچھے ان سے اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لیکن اتنا میرے حافظے میں ہے، اور 70 سال میں وہاں تک وہ پہنچے گا انسان، اتنے فاصلے پر ہے۔ اب اندازہ کریں اتنی سپیڈ سے جب آپ کی خلائی شٹل چل رہی ہوگی، کیونکہ آسمان پہ رکاوٹ تو ہے ہی نہیں، نہ کوئی ریزسٹنس ہے، نہ کوئی مطلب گریویٹی وغیرہ ہے، تو وہاں تو تیزی سے شاید سفر کرتی ہے۔ غالباً 40 مائل پر سیکنڈ کی خلائی شٹل تو ہے جو اس وقت تیزی سے سفر کر رہی ہے، گھومتی تیزی کے ساتھ 40 میل پر سیکنڈ، یعنی یوں آتی شوں کر کے نکل جاتی ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گی کہاں گئی۔ اسی طریقے سے اب جو 116 میل پر سیکنڈ چلے گی، کتنی تیز ہوگی، اور 70 سال تک چلے گی، کتنا بڑا فاصلہ ہے، آپ اندازہ کریں۔ اور جیسے ہماری گلیکسی ہیں، ایسی لاکھوں گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں دوربینوں سے، اور ابھی تو یہ جو ظاہر ہمارے سامنے، اس کے اوپر کیا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں کہ جو سیاروں کے بارے میں ڈاکومنٹریز ہیں، آسمان کے بارے میں ہیں، اسپیس وغیرہ کے، ان کو آپ دیکھیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر یہ بالکل آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے رب کے لیے کوئی دشوار نہیں کہ وہ اپنے مرنے والے ہر مسلمان جو ادنا ترین بھی ہو، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا دے دے، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ جب سے میں نے الحمدللہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھا ہے، اس کے بعد آپ بھی یہ لذت محسوس کریں گے کہ اس قسم کی جب حدیثیں آپ پڑھیں گے، کوئی تعجب نہیں ہوگا، کوئی آپ کے باطن سے انکار نہیں آئے گا، آپ کا ذہن یہ نہیں کہے گا کہ یار میں قبول نہیں کر سکتا اس کو۔ یہ پہلے دور میں تو شاید ہو سکتا، لیکن آج سائنسی ترقیوں نے ہمارے مذہب اسلام کے عقائد کو اتنا اچھے انداز سے واضح کر کے نکھار کر پیش کر دیا کہ مجال انکار نہیں، بلکہ آج یہ کہہ سکتے ہیں آپ، اگر ایک غیر مسلم ہمارے مذہب اسلام کی تائید، اس کی حقانیت کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ سائنس کا مطالعہ کر لے اور کرنے کے بعد قرآن پڑھ کر دیکھ لے، انشاءاللہ وہ ایمان لے آئے گا کہ ہمارا قرآن جو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے نازل ہوا، جس وقت کوئی سائنسی ترقی بظاہر نہیں تھی، وہ تمام ان چیزوں کی خبر دے رہا ہے جو آج سائنسدان اپنی رات دن کی محنتوں سے نتائج اخذ کر کے اپنی دریافت یا اپنی جو بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تحقیق کی ہے، وہ جو پیش کر رہے ہیں قرآن اس کو 1500 سال پہلے پیش کر چکا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تبلیغ سے کم انگریز مسلمان ہوں گے، وہ سیلف اسٹڈی سے ہوتے ہیں، وہ ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں ہمارے قرآن کا، وہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور ان کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں کہ نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کا ہوتا تو آج سے 1500 سال پہلے کم و بیش یہ چیزیں تو جو سائنسی ایجادات تھیں نہیں، تو پھر یہ باتیں کیسے اس میں قرآن پاک میں آ سکتی ہیں کہ انسان کی طرف سے، یہ خالق کی طرف سے آ سکتی ہیں۔ بس یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اسی سے اس کے ذہن کی برین واشنگ ہوتی ہے، جو پیچھے اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے سب صاف ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً اللہ کی طرف مائل ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مزید اسلام کی اسٹڈی کرتا ہے تو سبحان اللہ۔ اب یہ ہم مسلمان ہی ہیں بس کہ جو اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان ڈاکومنٹریز کو دیکھنے کا جو جدید تحقیقات کے بعد بنائی گئی ہیں، اور ان کو دیکھ کر ہم بہترین معرفت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ 100 سال تک درس قرآن ایک عام آدمی سے سنتے رہیے جو سائنس سے تعلق نہ رکھتا ہو، 100 سال تک سنتے رہیے، اور آپ 2-4 ڈاکومنٹریز دیکھ لیجئے، میرا یقین ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس
ان ڈاکومنٹریز کو دیکھ کر سننے سے زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ پریکٹیکل جب دیکھ رہے ہیں، ایک چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ سننے سے کسی چیز کا حق کا یقین حاصل ہوتا ہے، لیکن دیکھنے سے اور زیادہ یقین میں ترقی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان ڈاکومنٹریز کو بھی آپ دیکھا کریں، ان میں کوئی عورتیں وغیرہ تو ہوتی نہیں، کوئی ناجائز منظر نہیں ہوتا، ایک وائس اوور پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انگلش سمجھ لیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ بعض ڈبنگ کی بھی مل جاتی ہیں، اردو ڈبنگ میں، وہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو یوٹیوب پہ آپ جائیں اور اس پہ اسپیس لکھ لیں، اور یا کوئی بھی مطلب اور سائنس کی کوئی بھی ایسی ٹرم آپ لکھ لیجئے جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ مجھے اسپیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی، بہت ساری آ جائیں گی سامنے، اب اس کو کلک کر کے آپ دیکھیں اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کس قدر دل مطمئن ہوتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 807، باب قائم کیا ہے، باب یبدی ضبعیہ ویجافی فی السجود، یعنی سجدے میں بازوؤں کو کشادہ رکھے اور پیٹ سے دور رکھے، یعنی نمازی کے بارے میں کہ اس بات کا باب کہ نمازی سجدے میں بازوؤں کو کشادہ رکھے، یعنی سائیڈوں سے اس طرح ہٹا کر رکھے اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھے۔ حدیث نمبر 807، حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی۔ اب دیکھیں مراد اس کے کہنے کا یہ محاورتاً ایک جملہ ہے، مراد یہ ہے اب سرکار تو کرتا پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس بات ہے کوئی بنیان میں تو نماز نہیں پڑھے گا آدمی، وہ بھی وہ بنیان جو بازو والا نہ ہو، تب بغل کی سفیدی ظاہر ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر کرتا نہ ہوتا تو بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی، یعنی اتنا سرکار پھیلا کے اس طرح سجدہ فرماتے تھے کہ اگر بالفرض جسم پہ کوئی لباس نہ ہو، کرتا وغیرہ نہ ہو اور جسم ایسے نظر آئے تو بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے، جو اندر کا حصہ ہوتا ہے بالکل صاف ظاہر ہو جائے، اتنا ہی سرکار کشادگی کے ساتھ سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ مردوں کے لیے ہے، ہم نے سمجھایا تھا کہ عورتوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا کہ تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو، لیکن یہ مردوں کے لیے کلام ہے، اور جو کچھ نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے اس اعتبار سے کلام ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ نماز میں سمٹ کے سجدے کریں، سمٹ کے رکوع کریں، جتنا وہ اپنے پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں اتنا ہی افضل اور اولیٰ ہے۔ یہی صحابہ کرام اور تابعین کا مذہب ہے، جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کئی دفعہ، انشاءاللہ اور موقع آیا تو پھر آپ کو عرض کر دیں گے۔ باب یستقبل باطراف رجلیہ، انگلیوں کی اطراف کا یعنی کناروں کا منہ کی قبلے کی طرف رکھے، یعنی اس بات کا باب کہ نمازی جب سجدہ کرے تو اپنی انگلیوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف رکھے، لیکن اس پہ کوئی حدیث نہیں لے کر آئے ہیں، اس میں ایک صرف تعلیق لے کر آئے ہیں کہ حمید ساعدی کہتے ہیں کہ حمید سعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک روایت کی ہے کہ سرکار جب سجدہ کرتے تھے تو تمام انگلیوں کا رخ پیر کی انگلیوں کا موڑ کر کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اگلا باب لے کر آئے ہیں، باب اذا لم یتم السجود، اس بات کے باب کہ جب نمازی پورا سجدہ نہ کرے۔ یہ پہلے بھی کئی دفعہ حدیث پاک گزر چکی ہے، 808 نمبر حدیث پاک ہے۔ ابو وائل بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا ہے۔ وہی جیسے ہمارے ہاں تیز نوجوان نماز پڑھتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح چاہتے ہیں کہ جلدی سے بس نماز سے چھٹکارا ملے اور ہم مسجد سے باہر نکلیں، تو تیز نمازیں پڑھیں گے، بلکہ بعض اوقات تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، ایک یہاں کھڑا ہوتا ہے، دوست ایک یہاں کھڑا ہوتا ہے، ہنسے جائیں گے دونوں، آواز نہیں نکلتی، بعض اوقات تو آواز بھی نکل جاتی ہے، اور وہ تیز پڑھ رہے ہیں، فوراً رکو، اور سجدے میں دوسرا دیکھ رہا ہے، وہ آگے نکل گیا، یعنی مقابلہ ہو رہا ہے، اور پھر فوراً سلام پھیرا، ہنستے ہوئے بھاگ لی مسجد سے باہر۔ اس طرح کی نماز پڑھنا کہ جس میں نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے، وہ بروز قیامت کس قدر انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوگی، یہ وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں وہ حدیث نہیں ہے لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان نماز کو برے طریقے سے ادا کرتا ہے تو بعض نمازی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز ان کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا،
یہ اسی قسم کے نوجوانوں کی نمازیں ہوتی ہیں کہ یا پھر جہالت کے ساتھ نہ رکوع سیکھا ہوا ہے نہ سجدہ سیکھا ہوا ہے، کر رہے ہیں بس، سجدے میں گئے دونوں پیر اٹھے ہوئے ہیں اوپر کو۔ کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اوٹ پٹانگ طریقے سے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، یعنی بیسک نہیں سیکھی ہوتی، نہ کوئی کتاب پڑھنے کی فرصت ہے کہ چلو نمازی کتاب پڑھ لو، کسی عالم سے نماز سیکھ لو، نہیں، مسجد میں چلے جائیں گے، اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا، نماز شروع کر دی۔ سب سے اہم عبادت دیکھ دیکھ کر سیکھیے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھ دیکھ کے کوئی کاروبار شروع کر لیں۔ کاروبار کے بارے میں دیکھیں گے بھی اور مشاورت بھی کریں گے، تدبیر بھی کریں گے، سارے لوازمات ہونے چاہیے۔ ایک عبادت کے لیے ہم لوگ بالکل خیال نہیں کرتے، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو وہ نماز میں رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، یعنی کامل نماز نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے، یعنی اسی طرح ناقص سی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پر مرو گے، یعنی ایسے عمل کو کرتے ہوئے مرو گے جو خلاف سنت عمل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی اور طریقہ تھا، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارکہ پر مکمل طور پہ عامل تھے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے، یعنی طاقت کے زور سے روکے، ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، یعنی تبلیغ کرے، تلقین کرے، نصیحت کرے، اور اگر زبان سے بھی نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ جیسے صحابہ کرتے تھے کہ کسی کو برائی کرتے دیکھا تو چونکہ وہ صحابی تھے، لوگ ان کو پہچانتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، تو وہ کسی کو پیار سے سمجھاتے تھے، وہ فوراً مان لیا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے، یہ فتاوی علمگیری کا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا جو برائی کر رہا ہے میں سمجھاؤں گا تو یہ برائی چھوڑ دے گا، تو پھر واجب ہوتا ہے کہ اس کو برائی سے روکے۔ اگر نہیں روکیں گے تو یہ تبلیغ کا ترک کرنا ہمیں گناہگار کر دے گا۔ ترک واجب گناہ ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہوگا، لیکن اگر آپ نے 5، 6، 10 آدمیوں کو دیکھا اور آپ نہیں ان کو روک رہے ہیں تو جب صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سامنے والے کو سمجھائیں، یار لوگ تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں، مانتے تو ہیں ہی نہیں۔ بھئی اسی لیے تو تبلیغ کی قسمیں بنائی ہیں نا، صورتیں بنائی ہیں۔ ہم نے پہلی صورت یہ بتائی کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میری بات مان لے گا تب تبلیغ دین کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا، یا پتہ نہیں مانے گا، پتہ نہیں مانے گا، یا میں تبلیغ کروں گا تو جھگڑا کرنا شروع کر دے گا، تو پھر آپ پہ واجب نہیں، آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، اب گناہگار نہیں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں، گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں، انہیں سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، تو ان کو تبلیغ کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔